السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے آپ کے ساتھ جو سیریز سٹارٹ کی ہے اس کو میں نے ٹائٹل دیا ہے وائی، so that we get the answers to many questions. اور یہ بہت بیسک کویشچنز ہیں جن کے ہمیں جواب نہیں ملتے. اگر ہمیں ان کے جواب مل جائیں تو شاید ہمارے لیے بات کرنا، کام کرنا آسان ہو جائے. سو آج کا ہمارا وائی ہے وائی اٹ از ہارڈ ٹو فالو. یعنی ہم کسی بھی سیٹ اپ میں جب بیٹھتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے دین کے بارے میں، اچھی بات پتہ چلتی ہے، تو ہمارے اندر سے ایک ارج آتی ہے کہ آئی شوڈ ڈو اٹ. دل چاہتا ہے کرنے کو، دل چاہتا ہے اچھا انسان بننے کو، دل چاہتا ہے اچھا مسلمان بننے کو، دل چاہتا ہے ہر اچھا کام کرنے کو. لیکن جب ہم کسی ایسی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں وہ اچھی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ہم دل میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اب میں نے یہ کرنا شروع کر دینا ہے. لیکن وائی اٹ از سو ہارڈ ٹو فالو جب ہم کسی اور انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں یا پریکٹیکلی گھر میں ہوتے ہیں، کلاس روم میں ہوتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، پھر ہم سے فالو کیوں نہیں کیا جا رہا ہوتا. ہمیں اس کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ 3 مین ورڈز میں ہے. پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے علم، نالج. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تھرو نالج ہو ہمارا. یوزلی ہمیں سوسائٹی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی آسکنگ کویشچنس. یعنی ہمیں ڈر لگتا ہے سوال پوچھتے ہوئے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے بھی وائی پوچھ لیا، مجھے یہ کیوں کرنا ہے، تو مجھے یہی سننے کو ملے گا تم بدتمیز ہو، نافرمان ہو، اور استغفر اللہ تم دین کے بارے میں ایسی باتیں سوچتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. حالانکہ اٹس ناٹ کہ ہم مطلب کوئی ایک لڑنے والا وائی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ریبیلیس وائی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. لاٹ آف ٹائم وی ہیو جینون وائی. اور یہ وائی اس لیے آتا ہے کہ ہر وقت سوشل میڈیا سے ہمیں ایک اور بات سننے کو مل رہی ہوتی ہے، ہمارے پر ایک اور بات کی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے. اس میں ہم نے کیونکہ قرآن کے ساتھ اپنا وہ ریلیشن شپ ہی نہیں بلڈ کیا ہوتا، ہماری نالج بیس ویک ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ اچھا ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں کرنا ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتے. لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کس سے پوچھیں. اور اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز وین یو آر آسکنگ پیپل، وہ جسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خود نہیں اتنا علم ہوتا، ان کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی صحیح طرح سے. اب آپ ان سے پوچھتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک عجیب سا جواب دے دیتے ہیں. یا تو وہ کنفیوژن بہت زیادہ کریٹ کر دیتے ہیں، یا وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا جواب دیتے ہیں جو آپ کی زندگی کو اور مشکل بنا دیتا ہے، دین کو بھی آپ کے لیے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے. دوسرا جو ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے دین کے معاملے میں کہ وی ہیو ٹو سیک نالج اباؤٹ اے بینگ، اباؤٹ اے دین جو ٹینجیبل فارم میں ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، جنت دوزخ ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے، ایگزسٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی. ایک شخص مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، اب کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وی آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. ہم اس کے بارے میں بھی شیور نہیں ہیں. ٹھیک، فرشتے ہیں نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں نظر آ رہے. ان سین غیب کے بارے میں ہم نے اپنے اس علم کو اسٹرانگ کرنا ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ یعنی آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں وہ آپ کہاں سے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیسے آپ کا کسی بھی ایک سبجیکٹ کے اوپر یقین ہوتا ہے. جیسے آئی کین ٹیل یو ایز اے ڈاکٹر کہ مجھے کیسے یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ یہاں پر میں نے سرجری کرنی ہے یا میڈیسن دینی ہے یا اس کے یہ ٹیسٹ لکھنے ہیں، کیسے مجھے پتہ چلتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نالج تو ہے، لیکن کیا نالج؟ کیسے ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہے. کیسے سیکھا؟
جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کسی انسٹیٹیوشن میں جانا پڑتا ہے, وہاں کے جو ایکسپرٹ ٹیچرز ہیں ان سے سیکھنا پڑتا ہے, آپ کے پاس کوئی کریکولم ہوتا ہے, آپ اس کے ذریعے سیکھتے ہیں, پلس اس انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو کچھ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو میچ دیٹ کرائٹیرین, میرے اتنے گریڈس ہوں اور میں نے یہ یہاں تک آپٹیمم لیول پہ وہ کام کیا ہوا ہو, اونلی دین وی آر ایبل ٹو گیٹ ایڈمیشن. کوئی زبردستی پکڑ کے تو نہیں ہمیں کسی ادارے میں داخل کرا سکتا. آپ کے پیرنٹس لاکھ چاہتے ہوں آپ یہ سبجیکٹ پڑھ لیں, آپ یہ کر لیں, لیکن اگر آپ کا اپنا دل نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں وہ سبجیکٹ؟ ہم نہیں پڑھتے, ہم بلکہ اس میں فیل ہوتے رہتے ہیں. سو علم حاصل کرنے کے لیے, اور جو غیب کا علم حاصل کرنا ہے, اس کے لیے بھی پہلے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹڈی دین, مجھے یہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ میں سمجھوں تو صحیح, مجھے ڈرنا نہیں ہے اس علم سے. ہم ڈرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اگر پڑھ لیا تو فالو کرنا پڑ جائے گا, تو اچھا ہے کہ میں نہ پڑھوں. لیکن واٹ از اے بیٹر ڈیل؟ آپ نے پڑھ لیا, سمجھ لیا, اور آپ کو اپرچونٹی مل گئی ٹو ایکٹ اپون اٹ. آپ نے نہیں پڑھا, اگنورینس میں رہے تو کیا ہوگا؟ عام بھی اگر دیکھیں, آپ کی کوئی فرینڈ ہے, کزن ہے, فیملی ممبر ہے, اس نے میٹرک تک فیل ہوتی رہی ہے, پڑھائی نہیں آگے, ہاؤ ڈو یو لک اپون ہر؟ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ پلس اس کی مینٹل لیول کیسا ہوتا ہے؟ یوزلی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت انٹلیکچوئل ٹاک نہیں کر سکتے, بہت اچھے ڈیسیجن نہیں لے سکتے, انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اور جو انسان یونیورسٹی لیول تک پہنچ جاتا ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, زیادہ شیور ہوتا ہے, اس کو اسپیس بھی ملتی ہے ان دا سوسائٹی. اگر کوئی وہ بات کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھئی یہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہے. تو آپ کو بھی اپنے علم کو, دین کے علم کو بڑھانا ہے. اس کے لیے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ لیٹ می ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ان دین, ہے کیا. اور کیونکہ یہ غیب کا علم ہے, ان سین ہے, میں یہ نہیں کر سکتی اپنی ساتھ بیٹھی ہوئی بہن سے پوچھوں بتاؤ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اور وہ جو اپنے خیالات کا اظہار کرے, میرے کو ویری گڈ آئیڈیا, میرے دل کو بہت بات لگی, ٹھیک ہے آج سے میں یہ سوچوں گی اللہ تعالیٰ ایسے ہیں. ویسے ریالٹی میں ہم کرتے یہی ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہمیں سنی اسی لیے کہا جاتا ہے, ہم جس کی بات سنتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگلے نے ایک اور آئیڈیا دیا, ہم کہتے ہیں ہاں یہ زیادہ لاجیکل بات ہے, چلو یہ کر لیتے ہیں. اور اکثر اوقات جب لوگ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اسلام ایسے ہے, وائی سنا؟ آپ کبھی سنیں گے کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے اور وہ کہ میں نے سنا ہے پروگرامنگ ایسے کی جاتی ہے, وہ کہتا نہیں میں نے پڑھا ہے, میں نے اس پہ جو ہے ماسٹرز, بیچلرز کیا ہے, ماسٹرز کیا ہے, ہم نے یہ کورسز اٹھائے تھے اور اس کو ہم پڑھتے تھے اور اس کے میرے ایگزامز ہوئے ہیں, اتنا میرا جی پی اے ہے. کسی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آپریشن ایسے ہوتا ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. سننے پہ کوئی نہیں کچھ کرتا, لیکن دین کے معاملے میں اٹ از آلویز میں نے سنا ہے, میرا خیال ہے, آئی تھنک سو. ہم نے اس پہ کیا ہوا ہے, اپنا تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں علم حاصل کرنا ہے. سب سے پہلا علم کیا؟ گیٹ ٹو نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, what kind of a being he is. اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کیسے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں. We cannot rely on other people. We can rely on the experts in the field. جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی ان کو پڑھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا, جو ہمیں احادیث سے پتہ چلا, that is the source of knowledge جس سے ہم نے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. جب تک ہم ڈائریکٹلی قرآن کو نہیں پڑھتے, اور یہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں کہوں کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی, میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ لوں گی. ڈاکٹر تو کوئی ایسے نہیں کہتا, کسی اور فیلڈ کا ایکسپرٹ جو ہوتا ہے, انجینئر ایسے نہیں کہتا, آرکیٹیکٹ ایسے نہیں کہتا, ٹیچرز بھی ایسے نہیں کہتی. وہ بھی پراپر کورسز کرتی ہیں, پراپر پڑھائی کے لیے انسٹیٹیوشن میں جاتی ہیں. تو جب آپ کو کوئی کہے یہ نیا فیشن شروع ہو گیا ہے کہ جا کر قرآن پڑھو, ہم تو خود ہی پڑھ لیتے تھے, ٹرانسلیشن ہمارے سامنے ہے. ہاں ٹرانسلیشن سے بھی آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے, بٹ یو نیڈ اے لٹل ڈیپر نالج, بیکاز آپ کہتے ہیں کہ جب میں سنتی ہوں مجھے سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جب میں جاتی ہوں کہیں میری لائف میں کوئی پریکٹیکل سینیریو ہوتا ہے مجھ سے نہیں اپلائی ہو رہا ہوتا. تو پہلا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے, اور غیب کا علم آتا ہے قرآن کو پڑھنے سے.
اور علم بھی پراپر طریقے سے حاصل کرنا ہے. یو کین جوائن سم انسٹیٹیوٹ ایوننگ میں. آج کل تو بہت آپشنز ہیں, ایوننگ میں ہیں, ویکینڈ پہ ہیں. یو کین لسن آن لائن, لیکن پراپر کور ٹو کور قرآن پڑھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے 90% کویسچن جو ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. ہر جگہ ہم وہی سوال بار بار پوچھتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, اس سے وضو ہوتا ہے, اس سے نماز ہوتی ہے, اگر میں نے یہ کیا گناہ تو نہیں, اگر مجھے غصہ آیا تو میں نے یہ کیا تو ایسے تو نہیں. تو آپ کیوں نہیں نالج سیکرز بنتے اور جا کر قرآن پڑھتے پراپرلی, کور ٹو انڈرسٹینڈ ود اے ٹیچر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے اپنے بارے میں کیا بتایا ہے, اسلامک لائف سٹائل کے بارے میں کیا بتایا ہے, زندگی کیسے گزارنی چاہیے. آپ کے جتنے فیئرز ہیں, جتنے بھی کوشچنز ہیں, گیٹ دیم ایڈریس ڈائریکٹلی فرام دیٹ نالج. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سٹیپ اس سے آتا ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو علم ان کو ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہے, اور وہ والا سٹیپ ہوتا ہے یقین کا. دس از واٹ وی نیڈ, یقین, فرم فیتھ کہ ایسے ہوگا. اور یہ آپ کو علم کے بغیر نہیں آتا. جیسے میں نے قرآن پڑھا, اور قرآن پڑھنے میں مجھے پتا چلا کہ ایک عورت کا ڈریس کوڈ کیا ہوتا ہے. میں ہمیشہ سے تو نہیں ایسے کپڑے پہنتی تھی, نہ میرے خاندان میں کسی نے حجاب لیا تھا. فیملی میں اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں. ہم نے اپنے آپ کو لبریٹ کر لیا, اور ہمیں اب کوئی پرابلم نہیں ہے, اور پردہ تو دل کا ہوتا ہے. لیکن جب میں نے قرآن میں پڑھا تو آئی ریئلائز کہ نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ کرنا ہے. اور جب کیا تو ہر دوسرے انسان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم تو پیچھے رہ جاؤ گی, تم تو پروگریسو نہیں رہو گی. اور میں صرف یہ سوچا کرتی تھی, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہوں اور میں پیچھے رہ جاؤں. ہاؤ از دس پاسبل؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ جو ایمان لاتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے, اس کو فوز العظیم, سب سے بہترین کامیابی ملتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں؟ یہ ہوتا ہے یقین. اگر میں نے لیٹس سے کہیں میں بیٹھی ہوئی ہوں, آئی ایم ویری ڈیسپریٹ, مجھے نیا فون چاہیے, میرا پرانا تھکا ہوا فون ہے, اور مجھے ایک دم نظر آئے کسی کا نیا آئی فون وہاں پڑا ہوا ہے, اور میرے اندر کا شیطان مجھے کہہ رہا ہے اٹھا لو, کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ, سم پھینک دو فوراً اور یوز کرو, تمہارے تو مزے ہو گئے, تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا, تم نے تو نہیں مانگا تھا. لیکن یہ علم آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چوری ہے. یقین آپ کو کیا ہے کہ اگر میں نے یہ اٹھا لیا, کسی نے نہ دیکھا, کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور کیا ہوگا اس کی وجہ سے؟ میں دنیا میں بھی پکڑی جاؤں گی کہیں نہ کہیں. اور اگر فرض کریں دنیا میں ٹیمپریرلی فار مینی ایئرس کسی کو نہیں پتا چلا میں نے یہ چوری کی ہے, آخرت میں مجھے نہیں چھوڑا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب باتیں ڈاکیومنٹڈ ہیں, اور وہاں پہ مجھے نہیں چھوڑا جائے گا. جس کو اس بات کا یقین ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اگر فون پڑا بھی ہے اس کے پاس, اس کو ڈیسپریٹ نیڈ بھی ہے, وہ نہیں اٹھائے گا, وہ کہے گا میں نہیں یہ کر سکتی. آپ انسٹا پہ, آپ کے پاس فون ہے, آپ نے انسٹا کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, آپ نے اپنے گھر والوں سے پرومس کیا کہ میں کوئی غلط ایکٹیویٹی, غلط کام اس پہ نہیں کروں گی. جب آپ کھولتے ہیں, آپ کی بہت ساری ایسی فرینڈز ہیں, کولیگز ہیں جنہوں نے یہی قسمیں وعدے اپنے پیرنٹس سے کھائے ہیں, لیکن وہ تصویریں بھی ڈال رہی ہیں, وہ لڑکوں سے بات بھی کر رہی ہیں, وہ تمام غلط ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں اس پہ. آپ کا علم آپ کو کیا بتاتا ہے؟ آپ کا علم بتاتا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ, یہ حرام ریلیشن شپ ہے, میں اپنے پیرنٹس کو دھوکہ نہیں دے سکتی, دس از ناٹ رائٹ, میں یہ نہیں کر سکتی. قرآن تو بتاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کا رویہ, بیوٹیفل میٹرز کرو. میں نے اتنا ان کو بار بار کانفیڈنس دیا کہ ٹرسٹ می ٹرسٹ می ٹرسٹ می, میں نہیں غلط کام کروں گی, اور میں پھر بھی غلط کام کر رہی ہوں. میں انہی باتوں کو بار بار آگے پیچھے لے کے جا رہی ہوں. تو پھر یقین کیا ہونا چاہیے؟ جب ایک لڑکا آپ کو اپروچ کرتا ہے, اس پہ آپ کی فرینڈ کوئی کہتی ہے میں تمہیں انٹروڈیوس کراتی ہوں, کسی نے آپ کو یونیورسٹی کے باہر دیکھا ہے, کہیں شادی پہ دیکھا ہے, سوشل ایونٹ پہ دیکھا ہے, ویسی رینڈملی ٹریک کیا ہے, اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو آپ کی زندگی میں. کیونکہ جب آپ فرینڈ سے سنتے ہیں, ڈرامہ دیکھتے ہیں, مووی دیکھتے ہیں, تو ینگ ایج میں بہت اچھا لگتا ہے کہ یو نو دیر از سم ون ہو ساؤنڈز ویری ڈیسنٹ, ویری لونگ, وائی ناٹ. لیکن یہ یقین کہ یہ حرام ریلیشن شپ ہے, اور حرام ریلیشن شپ کو زنا کہا گیا ہے.
اور یہ یقین کہ اگر میرے پیرنٹس مجھے روک رہے ہیں، کسی وجہ سے روک رہے ہیں، یہ یقین کہ میرے پیرنٹس نے مجھ پہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ مجھے کچھ دیا ہے، میں نے ہی ان کو ری ایشور کیا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو روکتا ہے. صحابہ کے پاس یہی تھا. They had the knowledge and they had that یقین. یہ نہیں ہو سکتا. مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، حجاب کی وجہ سے یا زیادہ پریکٹسنگ ہونے کی وجہ سے مجھے I had missed opportunities، مجھے جاب نہیں ملی، مجھے ویلیو نہیں کوئی کرتا، تو میں ان کو کہتی ہوں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے، ابھی تک میں یہ دیکھتی ہوں. There are some places where I'm initially invited, then someone finds out I wear niqab, then they make up an excuse and madam وہ ایونٹ آگے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، ہو نہیں رہا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ میرے اب نقاب اور حجاب کی وجہ سے کمفرٹیبل نہیں ہے، کسی نے آبجیکٹ کیا ہے، they don't want me for the event. میں کہتی ہوں that's okay. تو میں بالکل غمزدہ نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غلط جگہ سے بچا لیا. وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں میں جاتی، اللہ نے مجھے بچا لیا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ یقین، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین کو پریکٹس کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اپرچونٹیز روکتے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے اپرچونٹیز تب روکتے ہیں جب ہم اپنی عقل صحیح استعمال نہیں کرتے. ہم حجاب پہن لیتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں بھی 5 وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، غصہ نہیں کنٹرول کرتے، اسی طرح سے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے، ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے، اپنے سبجیکٹ میں جو ہم نے پڑھنا ہے اس پہ انویسٹ نہیں کرتے، باہر بیٹھے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، لاسٹ منٹ پہ اسٹڈی کرتے ہیں، رسپانسبل بیہیویئر نہیں دیتے. کیونکہ ہمارا دین قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ہیو رسپانسبل بیہیویئرس. سمجھ آئیے؟ تو یقین رکھنا کہ یہ نہیں ہو سکتا. جیسے نماز آپ نے پڑھی، یو ور ویری ڈیسپریٹ فار سم تھنگ، یو ریئلی وانٹیڈ سم تھنگ. آپ نے سارے گھر والوں کو بھی نمازوں پہ لگایا ہوا تھا، آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن وہ رزلٹ نہیں ملا جو آپ چاہ رہے تھے. تو پہلی تھاٹ کیا آتی ہے؟ کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ اللہ نے بات نہیں سنی. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کبھی بھی یہ بات نہیں سوچیں گی، کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گی کہ جی میں نے تو نمازیں پڑھی، میں نے اتنی دعائیں مانگی، کام نہیں ہوا. کیونکہ علم ہمیں کیا بتاتا ہے دعا کے بارے میں؟ حرام چیز کے لیے دعا نہیں قبول ہوگی، قطع رحمی کی دعا نہیں قبول ہوگی. اسی طرح سے دعا کے ایک ٹائمنگز ہیں، اس کے مطابق دعا کرنی چاہیے. جو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، دعا کا طریقہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا یا تو امیڈیٹلی قبول ہو جاتی ہے. ہمیں یہ بھی علم بتاتا ہے کہ کبھی کبھی دعا کچھ عرصے بعد جو اپروپریٹ ٹائم ہے اس پہ قبول ہوتی ہے. یہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کبھی کبھی دعا ہم ایک چیز کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا، ہمیں کچھ اور دے دیتا ہے جو اس سے بہتر ہو، یا وہ ہماری زیادہ ضرورت ہو، یا ہماری طرف آنے والے کسی مشکل کو ٹال دیتا ہے. پھر ہمیں علم یہ بھی بتاتا ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں ہماری دعا نہیں قبول ہوتی اور آخرت میں جنت میں کسی بہترین تحفے کی شکل میں دیا جاتا ہے، پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ شخص کہے گا میں نے کیا کیا یہ مجھے ملا، اور اس کو کہا جائے گا یہ تم نے جو دنیا میں دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، وہ تمہیں دیا جا رہا ہے. اور اس وقت وہ شخص کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے یہاں سب کچھ ملتا. سو وٹ ڈز دیٹ مین؟ یہ یقین کہ میری دعا قبول ہوئی ہے، ایون اف آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا ریزلٹ دیٹ پرابلی آئی وانٹیڈ، بٹ دعا قبول ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. سمجھ آئیے؟ تو یہ ہے ہمارا علم اور یقین کا سفر. تو جب تک آپ علم نہیں حاصل کریں گے تو یقین نہیں ہوگا. جب یقین نہیں ہوگا تو جب آپ کسی سے کوئی ایک سیشن لیں گے، ایک ٹاک سنیں گے، آپ بہت موٹیویٹڈ ہوں گے، بہت ہائپڈ اپ ہوں گے، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی جیسے کوئی پریکٹیکل سچویشن آئے گی. آپ نے بڑا فیصلہ کیا اینگر مینجمنٹ کے بارے میں، ایک کوئی لیکچر اٹینڈ کر لیا، اب آپ نے کہا ہاں میں تو گھر میں بہت غصہ کرتی ہوں، آج سے میں نے غصہ نہیں کرنا. بڑا فیصلہ کرتے ہوئے آپ گھر پہنچی ہیں اور پہلا ہی جملہ جو اماں حضور بولتی ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے؟ موڈ خراب ہو جاتا. ہم کہتے ہیں یہ بات ہی ایسی کر دیتی ہیں. اب اس سے ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو نالج لے رہی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، میرا دل صاف ہے، میں تو لڑنا نہیں چاہتی، پرابلم از ود ادر پیپل. نہیں، پرابلم از دس کہ ہم نے بہت ایک سپرفیشل لیول پہ علم لیا. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ہارڈ کور اسٹوڈنٹ بننا ہے قرآن کا.
پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہم علم اگر حاصل کرتے ہیں، ویسے تو کرتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن علم کا ٹائم نہیں ہے. اپنا اسکرین ٹائم یوز دیکھ لینا کتنا زیادہ ہوتا ہے. ہم اس میں سے ایزیلی وی کین پل آؤٹ سم ٹائم اینڈ اسٹڈی قرآن. اور ہم کیا کریں کہ پہلے تو علم نہیں حاصل کر رہے، اور بہت بڑا مسئلہ یہ کہ پھر اس پہ یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے. تو ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے، ہم میں اور آج کل کے اسکالرز میں یہ فرق ہے. ان کو یقین ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے، اور مجھے بس صحیح کام کرنا ہے. اچھا، جو لوگ اس جرنی کو بہت اچھا گزار لیتے ہیں، دے اسٹارٹ ود نالج اینڈ دے کیپ ہیونگ اے فرم فیتھ، یقین کی کیفیت اپنے اندر بڑھاتے ہیں. مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، میری زندگی ایسی گزرنی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جو لائف ہوتی ہے نا، اس درمیان میں جتنا ٹائم ہوتا ہے نا، ان کے اندر ایک کوالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اس کوالٹی کو ہم کہتے ہیں ایمان. ایمان ہوتا ہے امن سے، پیسفل. آپ پیسفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو انزائٹی، ڈپریشن، سیلف ہارم، سوسائڈل آئیڈیشن، اس قسم کے چیلنجز نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ جب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں لائف میں کچھ لوگوں کے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. مثلا سیکشل ابیوز ہے. کئی دفعہ گھر میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بہت غصے والا، بہت ناراض ہونے والا، بہت ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، مار پیٹ کرنے والا. I have actually come across some youngsters who have shared with me کہ ان کے والد صاحب بہت مارتے ہیں، اماں کو بھی مارتے ہیں، بچیوں کو بھی مارتے ہیں. And they are terrified of the whole situation. اسی طرح سے کوئی نشہ کرنے والا گھر میں موجود ہے جس کی وجہ سے سب پریشان ہیں. اسی طرح سے کئی دفعہ پیرنٹس کا ڈسکارڈ ہے، وہ آپس میں یا لڑ رہے ہیں، یا ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، سنگل پیرنٹ ہے. فائنینشیل چیلنجز ہیں. چیلنجز تھوڑے تو نہیں ہوتے زندگی میں انسان کے نا، کوئی گلوریفائڈ پکچر تو ہے نہیں ہماری لائف میں. اسی طرح کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بہت زندگی میں مشکل آئی ہوئی ہے. کسی نے فیلیئرز بہت زیادہ دیکھے ہیں، جتنی بھی کوشش کی لیکن فیلیئر آفٹر فیلیئر آفٹر فیلیئر. تو ہم جب علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ہر دن آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، ایک ٹیچر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا ویک میں 1-2 دفعہ پڑھ رہے ہیں. آپ جتنی دفعہ قرآن کھولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی کیسی اللہ نے بنائی ہے، یہ گیم کیا ہے، اس کے رولز کیا ہیں، یہاں پہ مشکل میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، آسانی میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹیم کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر انسان، بہتر انڈیویجول ان آل سچویشن، ہائیز اینڈ لوز آف لائف کیسے بنانا ہے. اب وہ کیا تو یقین کی طرف آپ جاتے ہیں. جب آپ یقین کی طرف جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری لائف میں جو مرضی چیلنجز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا موقع تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نکل کے غار ثور کی طرف جا رہے تھے، پریشان تھے، تو اس وقت ابو بکر صدیق کو بہت پریشانی یہ تھی کہ اگر کفار آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے یہاں پہ دیکھ لیا، پکڑ لیا، تو ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں. ہی فیلٹ سو مچ رسپانسبل کہ میں اپنے پیارے نبی کو بچاؤں، کسی طرح سے پروٹیکٹ کروں، بیسٹ پاسبل وے سے پروٹیکٹ کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. Why are you worried? Don't worry. ہاں، ہم اسباب اختیار کریں گے جو کرنے والا طریقہ ہے، لیکن our reliance is going to be on اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو آپ دیکھیں، ہم بھی اگر اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں لا تحزن، میں کیوں غم کروں، اللہ ہے نا، میرا رب سن رہا ہے. ہم کبھی وہ فلمی ڈائلاگ نہیں بولتے اللہ کدھر ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر کیوں نہیں آتا. آپ دیکھیں اس وقت جیسے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی سفرنگ ہے، آپ ایک چیز نوٹ کریں، جو عربز ہیں نا، ان کا یہ علم بہت پختہ ہوتا ہے اور ان کو یہ اس معاملے میں یقین بہت ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی کلپ دیکھیں گے جہاں پر کسی بھی جگہ دنیا میں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، تو وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ وہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ حسبی اللہ بول رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور اگر ان کا کوئی شکوہ آتا ہے تو مسلمانوں سے آتا ہے کہ سارے مسلمین کدھر ہیں، they are not taking stand for us. لیکن اللہ سے نہیں وہ شکوہ کرتے، وہ اپنے 10 فیملی ممبرز کی ڈیتھ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. آج آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ یہ جو کوشچن ہے why it is hard to follow, I have to become a knowledge seeker for that. اور نالج قرآن کے ذریعے ہوگا، احادیث کے ذریعے ہوگا، اور کسی ٹیچر کے ساتھ ہوگا.
not on my own, آن لائن ٹیچر ڈھونڈ لیں, ونس اے ویک کلاس ڈھونڈ لیں, ایوننگ میں کہیں آپ کے محلے میں ارد گرد کوئی بھی سیٹ اپ ہے وہاں پہ کر لیں. اور آئی نو سم فیملیز وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ لوگ کوئی بھی ایک اسپیکر ہوتا ہے اس کو سنتے ہیں, اور اس کو سننے کے بعد جو قرآن پڑھاتا ہے, اور اس کے بعد آپس میں آن لائن سن لیا, ان کا کوئی ویڈیو اٹھایا اور سن لیا, اور اس کے بعد آپس میں فیملی ممبرز, ایون وہ زوم پہ کر لیتے ہیں میٹنگ, سارے فیملی ممبرز مل کے آپس میں ایک دوسرے سے کویشچن پوچھ لیتے ہیں اور تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. اور یہاں سے اپنا یقین بڑھانا ہے, اور جو یقین بڑھے گا تو آپ کے اندر امن آئے گا, سکون آئے گا. باہر جو مرضی ہو رہا ہے, یو آر گوئنگ ٹو بی سو پیسفل ان سائڈ بیکاز یو بلیو ان دا سسٹم دیٹ ہیز بین کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہی ہمیں ایمان چاہیے. اور جو جتنا امن آتا ہے, زیادہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے, زیادہ علم حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے, اور زیادہ یقین بڑھتا ہے. تو اپنے اندر پیس لائیں. اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے اندر امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, پیس نہیں ہے, میں پریشان رہتی ہوں, تو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ کیا ہے, نہ علم ہے نہ یقین ہے. تو ان دونوں سچویشنز کو آپ نے تھوڑا سا بڑھانا ہے, تو انشاءاللہ یو ول نوٹس کہ آپ کو کافی فرق پڑے گا. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ علم سیکھنا ہے, کسی سے لینا ہے, اب مطلب جو مسلمز ہیں ان میں فرقہ بندی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اس لیے بندہ ایک کنفیوزڈ چیز میں آ جاتا ہے. اس لیے آپ بتائیں کہ ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ علم حاصل کریں تو کہاں سے حاصل کریں. ہر کوئی اپنے فرقے کی طرف بلاتا ہے, اور ہمارے جیسے جو ینگسٹرز ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کی طرف جائیں. تو کوشش کریں کہ کچھ ڈفرینٹ اسپیکر کو سنیں, اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ قرآن کو ویسے ایکسپلین کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایکسپلین کیا, یا صحابہ کرام کی جو نریشنز اس کے ساتھ آ رہی ہیں. اور اس کے لیے آپ 2-3 تفاسیر لے سکتے ہیں, جو بھی اوتھینٹک تفاسیر ہوتی ہیں نا 2-3 وہ لے لیں, جو کہ ڈفرینٹ فرقے کے لوگ پڑھتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے, جن کا عقیدہ درست ہے اس حساب سے جیسے تفسیر ابن کثیر لے لیں, اسی طرح معرف القرآن لے لیں, اسی طرح فہم القرآن, تفہیم القرآن لے لیں, پھر آپ تیسیر القرآن لے لیں, تفسیر عثمانی لے لیں. آپ یہ ساری لے کر جب بھی آپ کسی اسپیکر سے پڑھیں, بیکاز دس از واٹ آئی ڈیڈ, جب بھی کسی اسپیکر سے پڑھیں تو آپ یہ کھول کر دیکھیں, کیونکہ ان میں کامن باتیں ہوں گی. تھوڑی تھوڑی اگزامپلس کا ڈفرینس ہوگا, تھوڑی تھوڑی احادیث کا ڈفرینٹ ہوگا, سلائڈ اینگل کا ڈفرینس ہوگا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ٹوٹل چینج کوئی آپ کو بتائے گا اس پہ, کیونکہ وہ شان نزول دیکھیں گے, کس سچویشن میں نازل ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں کیا بتایا, اور صحابہ کرام نے کیا باتیں ڈاکیومنٹ کی. ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے. تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ کون سا اسپیکر مجھے اس کے کلوزر ورژن پہ لے کے جا رہا ہے. سب انسان ہی ہیں, پھر جو بھی کلوزر لگتا ہے, کلوزسٹ لگتا ہے, آپ ان اسپیکر کو سنیں. اور استخارہ ضرور کریں, دعائیں اللہ سے ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہیلپ می گو ٹورڈز دیٹ اسپیکر جو کہ صحیح بات بتا رہا ہوں. آپ کو احادیث پڑھنی پڑیں گی, آپ بخاری شریف کھول لیں جس میں پورا چیپٹر ہوگا کسی بھی سنتوں کا فالو کرنے کا, تو وہاں سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ, یا یہ کہ جیسے دارالسلام کی بک شاپ پہ جائیں, ان سے کہیں کہ ہمیں کوئی جو سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ ان کے پاس اوتھینٹک بکس ہوتی ہیں زیادہ, وہاں سے وہ والی بکس لیں اور پھر ان کو پڑھنا شروع کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.